السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ہود، اور سورہ ہود کا جو پارہ ہے وہ ہے 12، سورہ ہود کا نمبر ہے 11۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت 78 تک الحمدللہ کیا تھا۔ یہاں پر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ان کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ سورۃ ہود جو ہے وہ مکی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے گزشتہ تمام انبیاء، وہ انبیاء جن کی قومیں بہت بگڑی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کی غلطیوں کی کیا سزا ان کو ملی، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کفر اور شرک تو کرتی ہی ہے، اس کے علاوہ ان میں وہ ایک عجیب سی معاشرتی ایک برائی تھی جو کہ اب تک حضرت لوط علیہ السلام تک اس دنیا میں کبھی دیکھی یا پائی نہیں گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ یہ قوم، میلز جو تھے اس قوم کے، وہ فیمیل کے پاس جانے کی بجائے، فیمیل سے شادی کرنے کی بجائے میل پارٹنر ڈھونڈتے تھے۔ اللہ کے نزدیک یہ غیر فطری ہے، گناہ کی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام، لاسٹ جو ہم نے سبق پڑھا اس میں یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس قوم کو سزا دینے کے لیے، اس قوم کے لیے عذاب کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور وہ اللہ جان بوجھ کر ان کے اوپر بھیجا تھا تاکہ قوم کو دیکھا جائے کہ وہ کس قدر بدبخت ہیں، کیا وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بھی چھڑخانی کرتے ہیں یا پھر اللہ کے فرشتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، قوم کے برے لوگ بھاگ کر آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیوں سے تم شادی کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہے، یعنی نکاح کر لو، اور میرے ان مہمانوں کو چھوڑ دو، ان کے سامنے میری انسلٹ نہ کرو۔ تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی تھی، بیٹیوں سے مراد مفسرین کا یہ خیال ہے نبی کی بیٹیاں ہمیشہ محترم اور مکرم ہوا کرتی ہیں، اس طرح کے مسٹنڈوں کے لیے بالکل بھی وہ جائز نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ قوم کی بیٹیوں سے مراد یہاں پر، عام بیٹیوں سے مراد یہاں قوم کی بیٹیاں ہیں، اور نبی ہمیشہ قوم کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، تو قوم کی بیٹیاں اس طرح سے نبی کی روحانی بیٹیاں ہوئیں۔ چنانچہ موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سیدھا سیدھا نکاح کی دعوت دی اور سیدھے راستے پر چلنے کا مشورہ دیا۔ لیکن آگے سے اس معاشرے کے برے لوگوں نے کیا جواب دیا، آج کا یہ سبق ہم پڑھتے ہیں، یہ جو کہ 79 نمبر آیت بنتی ہے۔ قالوا، قوم نے آگے سے جواب دیا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز چاہیے، ہماری وش کیا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں، کس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ قولا، آگے سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا، لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں آنے کے لیے قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا پھر میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے لیتا، میں کہیں چھپ جاتا، بچ جاتا۔ قالوا، نے کہا، یا لوط ان رسول ربک لن یصلوا الیک، اب فرشتوں نے آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کو جو کنورسیشن کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یصلوا الیک فاسر باہلک، تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب آپ کو کیا چاہیے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے اس آخری حصے میں یہاں سے چلے جائیں، رات کا جو پہلا حصہ ہے وہ گھر پہ گزاریں، جیسے ہی رات تھوڑی ڈھلے گی، رات اندھیرے چھا جائے گی، قوم سے چھپتے چھپاتے آپ اس بستی کو چھوڑ دیں،
اس بستی سے کہیں اور چلے جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا، یہ آپ نے پیچھے مڑ کر بالکل نہیں دیکھنا، بس یہاں سے چلے گئے تو چلے گئے، پیچھے والوں کو خیال نہیں کرنا ہے۔ إِلَّا امْرَأَتَكُ، مگر آپ کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ، آپ کی بیوی پر بھی وہی عذاب آئے گا جو پوری قوم پر آئے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، جیسے ہی صبح ہوگی اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آ جائے گا۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح اب قریب نہیں ہے؟ صبح ہونے میں کتنی دیر رہ گئی ہے، زیادہ دیر نہیں رہ گئی۔ چنانچہ وہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ میسج دینے آئے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو، وہ قوم جو آپ کے ساتھ مسلمان ہو چکی ہے، سیدھے راستے پر ہے، وہ اس میں آپ کا اہل شامل ہے یا باقی معاشرہ ہے، آپ ان کو لے کر اس شہر سے دور کہیں چلے جائیں۔ اس شہر والوں پر اب جو عذاب آنے والا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس عذاب کو دیکھیں یا اس عذاب کے قریبی ہوں۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے بات پڑھی ہے آیت نمبر 1 میں کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی بے بس ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ کے فرشتے جو انسانی شکل میں ان کے گھر میں مہمان بن کر آئے ہیں، ان کے سامنے جب حضرت لوط دیکھتے ہیں کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے اور یہ قوم جو ہے وہ وہاں پر عجیب قسم کے مطالبات کری، تو انہوں نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں سمجھی ہے۔ تو اب حضرت لوط علیہ السلام کہتے کاش میرا تمہارے پر زور چل سکتا، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اکیلے ہیں اور قوم ایک بہت بڑا جتھا ہے۔ اس سے یہ مراد ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ دینے کے لیے ہی تو وہ فرشتے آسمان سے اترے تھے، لیکن اس وقت بے بسی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ سدوم ہے، دریا کے کنارے کا علاقہ ہے، اور یہ بات ہم پہلے جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ عراق سے ہجرت کرنے کے بعد جب وہ فلسطین آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت لوط جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ ہی رہے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم پر جو پہلا شخص ایمان لائے ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام، یہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی مومن بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہجرت سے، وہ نبوت سے سرفراز کیا۔ اس طرح سے جب حضرت لوط بھی نبی بن گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے الگ الگ ایریاز کر دیے جہاں پر ان کو تبلیغ کرنی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کے لیے سدوم علاقے میں بھیج دیا۔ یہاں پہ ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، ایک بیوی تھی وہ بھی کافر تھی، اور وہ بیوی جو ہے وہ حضرت لوط کا ساتھ دینے کی بجائے معاشرے کے ان برے لوگوں کا ساتھ دیتی تھی۔ معاشرے میں جو برائی تھی، میلز کے اندر فیمیل کو چھوڑ کر انٹرسٹ لینا، اس میں وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی اور لوگوں کے ساتھ وہ بزنس ڈیل کیا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بیوی جو ہے وہ کفر پر ہے، اور جب فرشتے آئے ہیں گھر پہ انسانی شکل میں تو بیوی نے جا کر جو ہے وہ محلے میں، شہر میں لوگوں اطلاع کی ہے کہ ہمارے گھر میں نوجوان لڑکے آ گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی جو حضرت لوط ہیں وہ بے بسی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بے بسی کی بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ کی اپنی فیملی، آپ کا سب سے قریبی ریلیشن رکھنے والی بیوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی بھی انسان کے لیے بے بسی کی کیا بات ہو سکتی؟ کاش میں ان کا مقابلہ کر سکتا، یا کاش میں یہاں سے اس وقت کہیں دور کسی جگہ پر پناہ لے لیتا، ان کے ساتھ جو برا سلوک ہونے والا ہے میں اس کو نہ دیکھ پاتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لوط کو حکم دیا کہ وہ اب یہاں سے کسی دوسرے علاقے میں تشریف لے جائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے اپنے ساتھ ان لوگوں کو جو کہ مومن لوگ تھے اور جو آپ کے کچھ آپ کے اہل میں سے تھے، کچھ آپ کے اہل میں سے نہیں تھے، ان کو ساتھ لیا اور ایک دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کے جب مہمان آئے اس کے بعد کچھ حصہ رات کا گزرا بھی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے وہ حکم اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ اس ایریا کو چھوڑ دیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور حضرت لوط کو چونکہ ایک شوہر ہیں،
اور ایک علاقے کے سربراہ ہیں، اور آپ کی فیملی میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ ایمان پر نہیں تھے، جن پر عذاب آ سکتا تھا. تو یہ سب سوچتے سوچتے شاید حضرت لوط کچھ دیر نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا صبح قریب نہیں، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں، یعنی زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو عذاب آ رہا ہے کہ تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نہ سوچیں. آپ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں. آپ اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، کسی کے بارے میں سوچیں گے، تو آپ کہیں صبح تک یہیں ٹھہرے نہ رہ جائیں، اور صبح جب اللہ کا عذاب آئے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا اللہم لا تجعلنا منہم، تو اس وقت کہیں آپ عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. یا ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف ہے وہ غیر مسلم ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح صاف حکم دیا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ان لوگوں کے ساتھ سزا پائے گی، عذاب پائے گی جو کہ کافر ہیں. تو یہاں ہم نے پیچھے بہت سے نبیوں کا تذکرہ دیکھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے کنعان اور بیوی مسلمان نہیں ہیں. تو بہت سے نبی ایسے ہیں جن کی اولاد یا بیوی یا پیرنٹس، جیسے حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. تو اس میں نبی کے ہاتھ میں کوئی ہدایت نہیں ہوتی ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. اور اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کسی کو ہدایت دیں یا نہ دیں. کوئی انسان کسی کے لیے ہدایت نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا. ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہدایت کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو ہدایت پر نہیں لایا جا سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے یہ ساری مثالیں دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کے دل کو باندھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے فیملی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، الٹا آپ کے اگینسٹ چالیں چل رہے ہیں. تو اللہ اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے. یہ پرانی مثالیں انبیاء کی دے کر کہ دیکھو کسی نبی کی بیوی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا فادر ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے. جو ایمان لے آتا ہے، جو مومن ہو جاتا ہے، جو نبی پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے، نبیوں کا اصل میں اہل وہی ہوتا ہے، وہی نبیوں کے ساتھ شان پاتے ہیں. وگرنہ چاہے کوئی بھی خون کا رشتہ ہو، اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو نبی بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا پائیں گے. خیر یہ تو اس میں سمجھنے والی بات تھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب بھیجا کیا ہے. آیت نمبر 82 ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب ان کے اوپر عذاب آ گیا، بستی میں عذاب آ گیا، تو وہ عذاب ان کے اوپر سے بھی آیا، بستی کے اوپر سے بھی آیا، بستی کے نیچے سے بھی آیا، اور ہم نے ان کے اوپر تہ بتہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھے پتھروں کی بارش کی. اور وہ پتھر کیسے تھے؟ منضود، نشان زدہ تھے، مصومۃ عند ربک، وہ آپ کے رب کی طرف سے بتا کر بھیجے گئے تھے. اور وہ بھیجنے کس کو تھے؟ دینے کس کو تھے؟ ظاہر ظالموں کو. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ خطہ ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں رہا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے اس خطے پر، پورے اس ایریا پر اپنا عذاب نازل کر دیا. چنانچہ اللہ کا عذاب کا جب حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ جو شہر صدوم تھا اور اس کے آس پاس کی بستیوں کو، جہاں پر بھی وہ بدکار قسم کے لوگ رہتے تھے، اس پورے خطے کو اکھاڑ کر، یہ سزا جو ہے وہ سنتے وقت بڑا عجیب فیلنگ آتی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا نیچے سے بھی عذاب ہے اور اوپر سے بھی عذاب ہے، یہ اس کی ڈیٹیل بتانا بہت ضروری ہے. ان بدبختوں کے جو علاقے تھے، اس پورے علاقے میں، پورے خطے میں اللہ نے زمین کو نیچے سے اکھاڑ کے اوپر کر دیا. اور مفسرین بتاتے ہیں، بعد کے جو سائنسدان ہیں وہ اس کی پوری انہوں نے ریسرچ کی ہے اس بارے میں، اور کتنے کلومیٹر سطح زمین سے کتنا اونچی وہ بستی اوپر گئی انہوں نے یہ تک بتایا ہے. اور حضرت جبرائیل اور فرشتوں نے اس زمین کو نیچے سے اکھاڑ کر زمین کو اوپر اٹھایا اپنے پروں پر. اور جبرائیل علیہ السلام سبحان اللہ کتنے مضبوط ہیں، بلند ہیں، کب کہاں کتنا اونچا اٹھایا ہوگا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر فضا میں بلندی پر لے جا کر اس خطہ کو
الٹا کر کے زمین میں پٹخ دیا، اور پھر اس خطہ زمین کے اوپر سے لگاتار مسلسل پتھروں کی بارش ہوتی رہی، اور یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھے، محسوس علامت والے پتھر تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مسومتن کا مطلب ہے منضود، ایسے پتھر، ایچ اینڈ ایوری پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا نام کہ یہ پتھر کس کو جا کے لگنا ہے۔ جیسے کہ اصحاب فیل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سنتے آئے ہیں بچپن سے، ان کو جن پتھروں سے مارا گیا تھا ابابیل کے تھرو، وہ جس کو جو پتھر لگنا تھا اس پتھر کے اوپر اس کا نام تھا، اور ابابیل کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بتا کر بھیجا تھا۔ اسی طرح سے جس پتھر کو جس بدبخت کو لگنا تھا وہ اس کو لگتا تھا، اور وہ اوپر سے لگتا تھا نیچے تک وہ بھسم ہو کر رہ جاتا تھا، یعنی وہ بالکل ریت کے گھیلے کی طرح نیچے دب جاتا تھا وہ انسان۔ ویسے تو یہ عذاب ہی، اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، ویسے تو یہ عذاب ہی اتنا بڑا اور اتنا خوفناک ہے، اتنی اونچی بلندی سے اس بستی کو جب نیچے پھینکا گیا، وہ بھی الٹے منہ، تو اس بستی میں سے کوئی بھی انسان کے بچنے کے چانس رہتے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر مسلسل لگاتار ان کے اوپر پھینکے، اور وہ پتھر محسوس علامت والے تھے اور نام والے تھے، یعنی کہ دوہرا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ نیچے سے جو عذاب تھا وہ تھا زمین کا نیچے سے اٹھانا، اور اوپر سے جو عذاب تھا وہ تھا آسمان سے پتھروں کی برسات ہونا۔ اس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ آتش فشانی، جو زمین میں زلزلہ آتا ہے اس سے بھی مراد لیتے ہیں۔ زلزلہ ہے یا آندھی ہے یا طوفان ہے یا بارشیں ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس ہوا کو، اس بارش کو انسان کے لیے رحمت بھی بنا دیتا ہے، اور باعث سے جو ہے عذاب بھی بنا دیتا ہے، سزا بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو چیز دیکھنے والی تھی، جس قوم کا جس قدر زیادہ بڑا گناہ ہے، اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بڑی سزا دی ہے۔ اس قوم کا جو سزا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے، ایسی سزا اس سے پہلے بھی کسی قوم کو نہیں ملی، اور اس کے بعد بھی کسی قوم کو نہیں ملی ہے۔ لیکن اس قوم کا جو جرم ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس سے پہلے بھی کسی قوم کے اندر جرم نہیں تھا اجتماعی طور پر، اور نہ ہی اس کے بعد کسی کے اندر یہ تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منکرین مکہ کو، کافرین مکہ کو، ظالموں کو، منکرین حق کو، بدکاروں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، قوت ہے۔ جو اپنے آپ کو طاقتور، قوتور سمجھ لیتے ہیں اور نبی تک کی زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ جب اللہ کی باری آتی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے جب وہ ان پر پڑتی ہے، تو ظالموں کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ نہ صرف وہ ظالم، وہ علاقے اور اس کے ارد گرد کے سارے علاقے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، عذاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہ تمام گناہ جس کی وجہ سے کسی بھی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے، اللہ اس سے بچا لے، آمین۔ اور اسپیشلی یہ والا گناہ جو کہ لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ایک مذاق ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ایک سزا ہے، ایک گناہ ہے، اور اس کی ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس قسم کے جرم کی سزا کیا ملتی ہے معاشرے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہم نے وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قسم کے سارے گناہ اور جو بھی گناہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، جس سے انسان کے اور معاشرے میں خلال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک انسان رسوا ہوتا ہے، معاشرے میں انسان رسوا ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان سارے گناہوں سے دور کر لے، بچا لے۔ اگر کہیں کوئی برائی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے، آمین۔ آگے جو آیت نمبر ہے 84، وہ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس نبی کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو بہت نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے بھی ہم نے انبیاء پڑھے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے
ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف، جیسے اللہ نے کہا ہے ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح ان کے بھائی کو بھیجا، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے کہا اخاہم، ان کا بھائی. لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو اللہ نے ان کا بھائی نہیں کہا. پیچھے جو ہم نے حضرت لوط کا بھی پڑھا ہے تذکرہ، اس کی ریزن یہ تھی کہ اس قوم کے اندر جو گناہ تھا وہ گناہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے نبی کو منسوب کرے، جوڑے. حضرت ابھی جو شعیب علیہ السلام کا پڑھنے لگے ہیں، ان کا گناہ اس طرح کا گناہ نہیں ہے. قوم گناہ گار ضرور ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم گناہ گار ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تمہارا بھائی ہے. شاید قوم کو کوئی خیال آئے، کوئی شرم آئے اور قوم کہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نبی کو ہمارا بھائی کہہ رہے، تو لوگ پلٹ جائیں، دین کی طرف آ جائیں. آیت نمبر 84 ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو پیغام دیا اللہ کو، وہ یہ ہے اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو الہ مت مانو. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَلَا مِيزَانَ، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو. انی اراکم بخیری، میں تمہارے لیے خوشحالی دیکھ رہا ہوں. وانی اخاف علیکم، لیکن دوسری طرف مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک عذاب آئے گا، یوم محیط، ایک ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے پیچھے ہم 84 نمبر آیت، وہاں پر بھی 84 تھا سورۃ الاعراف میں، اور 95 تک وہ گزر چکا ہے. لیکن ہم یہاں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک واقعے کو بار بار کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس کو بار بار پڑھنے کے وہ لائق ہے. ابھی ایک آیت اور پڑھ لیں پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہے میری قوم ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ کام لیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی اشیاء چیزوں کو کم تول کے نہ دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد بھی مت مچایا کرو. قوم شعیب علیہ السلام کے کیا گناہ تھے؟ نمبر 1، یہ قوم شرک کرتی تھی، اللہ کی عبادت صحیح نہیں کیا کرتی تھی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی، اور یہ سب سے بڑی برائی تھی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی قوم کے اندر نبی کو مبعوث کرتے ہیں تو ایک بات بہت امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ قوم ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، یعنی اپنے پر ظلم کرتی ہے. دوسری، اس قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی معاشی برائی ہوتی ہے جو کہ اس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے، معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے، اور نبی ان برائیوں کو دور کرنے آتے ہیں. تو اس قوم میں شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی نمبر 1 بیماری جو تھی شرک تھی، جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے تھا اور اللہ کا یہ حق ادا نہیں کرتی تھی. دوسری طرف اس قوم میں اخلاقی معاشی بہت سی بیماریاں تھیں، جس میں سے سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، دیتی تھی جب بھی ناپ اور تول. اب یہ دو اللہ نے الگ الگ چیزیں یہاں پر کہی ہیں تو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا ناپ کیا ہے، تول کیا ہے. ناپ ہے چیزوں کو میئر کر کے دینا، جیسے کہ کسی گلاس میں، کسی بوٹل میں یا کسی لیٹر میں. جیسے فار ایگزامپل ہم دودھ کی مثال لیتے ہیں تو دودھ کو لیٹر میں ماپ کر دیا جاتا ہے. ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک ٹول ہوتا ہے، اور اس میں ایک نشان ہے، اس نشان تک فار ایگزامپل 1 لیٹر ہے، اس نشان کا نیکسٹ نشان تک 2 لیٹر ہے، اس سے نیکسٹ پر 3 لیٹر. تو مکیال ناپ کہتے ہیں کسی چیز کو ماپ کر سودا سلف دینا. ٹھیک، یہ زیادہ تر یہ بھی رواج چلتا رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے والمیزان، جو کہ میزان میں تول کر دیا جاتا ہے 1 kg، ½ kg، گرام، اس طرح کی صورت میں. تو یہ دونوں جو پیمانے ہیں، دونوں جو ٹولز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں، یہ ناپ اور تول کے لیے کیے جاتے ہیں. اس قوم کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ قوم ناپتے وقت، تولتے وقت، جب انہوں نے لینا ہوتا تھا کسی سے سامان تو اس وقت اس کو بالکل پراپر لیتی تھی، یا پھر انہوں نے ایسے چلاکی سے اس قسم کے پیمانے بنائے ہوتے تھے، اپنے ترازو کو اس طرح سے سیٹ کیا ہوتا تھا. کسی سے لینا ہوتا تھا تو 1 kg فار ایگزامپل چیز ہے تو 1 kg سے زیادہ ان کو مل جائے، اور جب انہوں نے کسی کو دینا ہوتا تھا تو تب بھی انہوں نے ٹولز کو اس طرح سے سیٹ کیا ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ 1 kg ملا ہے، ایکچولی وہ ان کو 1 kg نہیں دے رہے ہوتے تھے. یعنی
لیتے وقت ان کو یہ خیال آتا تھا کہ وہ زیادہ لیں، اور لیکن جب انہوں نے چیز کو آگے سیل آؤٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ چیز کو کم سیل آؤٹ کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ عام ایک بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ معاشرے میں کسی بھی انسان کی حق تلفی ہو۔ ایک بات بہت اہم ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ ان سارے واقعات سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، جب کہیں اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا، صرف شرک ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کے پر عذاب نہیں بھیجا۔ لیکن جب قوم کسی دوسرے کا حق کھائے، جب لوگ دوسروں کے حق کو پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے، چاہے وہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اور جس معاشرے میں اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اللہ اس قوم کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ عذاب بھیجتے ہیں۔ اللہ کا تو ساتھ ناانصافی کر ہی رہی ہوتی ہے قوم، شرک و بدعت کر کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم جو ہے وہ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، یہ بات اللہ کو نہیں پسند ہے۔ تو قوم شعیب علیہ السلام کا جو زندگی کا گزر بسر تھا، جو ان کا پیشہ تھا، وہ تھا تجارت، اور تجارتی کاروبار میں وہ بہت زیادہ اپنے لحاظ سے بہت ایڈوانس ہو گئے تھے، اور وہ قوم فرعون کے بنی اسرائیلیوں پر قیامت جو ڈھائی ہوئی تھی نا فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر، یہی جو ہے معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا ہوا تھا۔ بد دیانتی کی حد کر دی ہوئی تھی، لیتے وقت لوگوں سے چیز اور طریقے سے لینا اور دیتے وقت اور طریقے سے لینا، اور اس بات کو وہ فخر محسوس کرتی تھی۔ جب کوئی قوم برائی کرنے کے بعد اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ یہ برائی ہے، بلکہ وہ اس کو اچھا کہیں اور وہ اس کو عقل مندی کا کام کہے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قوم شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو جب یہ میسیج دیتے ہیں کہ تم یہ بات چھوڑ دو، آگے سے قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو سمجھا رہی ہوتی کہ آپ کیسے انسان ہیں، کیسے مرد ہیں، آپ کو بزنس ڈیل ہی نہیں آتی، آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا۔ اسی کو تو بزنس کہتے ہیں، اسی کو تو ہوشیاری اور عقل مندی کہتے ہیں، کہ تجارت میں بددیانتیاں کرنا، ڈنڈی مارنا، اپنا فائدہ نکالنا اور اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانا، دراصل یہ تجارت کیا اصل روح ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ وہ ہم نیکسٹ اپنی کلاس میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔